اچھا، آپ اسلام کا ایک بہت ہی خوبصورت پہلو دیکھیں، اسلام حسن معاشرت کا نام ہے۔ اسلام جو ہے 2.5% جو ہے وہ زکوٰۃ لاگو کرتا ہے، کن لوگوں پر؟ جن کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ مال دیا ہے، جو صاحب حیثیت ہیں۔ اسلام اس چیز کا قائل ہی نہیں ہے کہ دولت جو ہے وہ کسی ایک قبیلے، کسی ایک خاندان، کسی ایک گھر یا کسی ایک شخص تک محدود رہے۔ اسلام اس چیز کا قائل ہے کہ اگر مجھے یا آپ کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ مال دیا ہے تو پھر آپ اس مال میں سے 2.5% جو ہے وہ غریب لوگوں کو، حقدار لوگوں کو، بیواؤں کو، یتیموں کو دیں۔ اب اسلام کا کتنا خوبصورت پہلو یہ ہے، اسلام کسی ایک فرد کی ترقی نہیں چاہتا، اسلام پورے معاشرے کو آگے لے جاتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے۔ اب ہمارے ہاں جو معاشرے کے اندر جو معاشی بدحالی ہے، معاشی جو تباہی ہے، اس کا جو سب سے بڑا سبب ہے وہ یہی ہے کہ دولت جو ہے وہ چند ہاتھوں تک محدود ہو گئی ہے، وہ ان ہاتھوں سے آگے پیچھے نہیں جا رہی ہے۔ یعنی کہ آپ دیکھیں کہ پاکستان میں کچھ خاندان ایسے ہیں کہ جن کے پاس بہت زیادہ دولت ہے، بہت زیادہ جائیدادیں ہیں، بہت زیادہ پراپرٹی ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو 2 مرلے کے مکان کی خواہش لیے دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، اور 2 وقت کا اچھا کھانا ان کو میسر نہیں آتا۔ اسلام اس چیز کی نفی کرتا ہے، اسلام اس چیز کے خلاف ہے کہ معاشرے میں ایک شخص تو بہت زیادہ امیر ہو، اس کے پاس بہت زیادہ مال ہو، اور اسی معاشرے میں ایک ایسا شخص، ایک ایسا فرد رہتا ہو جس کو 2 وقت کا کھانا بھی آسانی سے میسر نہ ہو، اور جسے رہنے کے لیے مناسب مکان میسر نہ ہو۔ اسلام نے جو قانون بنایا ہے زکوٰۃ کا، وہ اس لیے بنایا ہے تاکہ اگر کسی کے پاس زیادہ مال ہے تو وہ ان لوگوں کو بھی مال مل سکے، یا ان لوگوں کو بھی زندگی کی بنیادی سہولتیں مل سکیں جن کے پاس کم ہے، معذوروں کو، یتیموں کو، بیواؤں کو، بے سہاروں کو۔ یہ اسلام کا ایک بہت خوبصورت پہلو ہے حسن معاشرت کا۔ اب دولت جو ہے وہ چند ہاتھوں تک محدود ہے۔ کچھ لوگ دیکھیں گے آپ پاکستان میں لاکھوں روپے کی تنخواہیں لے رہے ہیں، لاکھوں روپیہ، تھوڑے نہیں، لاکھوں روپیہ، اور اسی پاکستان میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو 2 وقت کی روٹی کے لیے تودو کرتے ہیں، اور ان کو بمشکل وہ 2 وقت کی روٹی ملتی ہے۔ ان کے بچے اچھے سکول نہیں جا پاتے، ان کے بچے جو ہے اچھے کپڑے نہیں پہن پاتے، ان کے بچے اچھا کھانا نہیں کھا پاتے۔ یہ پاکستان کا جو ہے ایک سسٹم ہے جس میں کچھ لوگ تو بہت زیادہ امیر ہیں، کچھ لوگ تو بڑی ہائی پروفائل لیول کی زندگی گزارتے ہیں جسے ہم ایلیٹ کلاس کہتے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ زندگی کی بنیادی سہولتوں سے بھی محروم ہیں۔ اسلام کی اگر آپ بات کریں گے تو پھر آپ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کریں، پھر آپ ان لوگوں کی زندگی کی بات کریں جن لوگوں نے اسلام کی بنیاد میں اہم کردار ادا کیا، پھر آپ صحابہ کرام کی زندگی کو اپنی زندگی میں شامل کریں، ان کے طریقوں پر چلیں۔ اب اسلام میں یہ نہیں ہے کہ میرے پاس پیسہ زیادہ آ گیا، میرے پاس مال زیادہ آ گیا ہے تو میں اپنے ہی مکان پکے کروں، میں اپنے ہی لیے بڑے بڑے گھر بناؤں، اپنے لیے ہی بڑے بڑے محلات بناؤں، اور اپنے لیے ہی ساری سہولتیں اکٹھی کر لوں۔ نہیں، اسلام میں اگر یہ سارا کچھ کر رہا ہوں تو پھر لوگوں کو کیا فائدہ ہے؟ اسلام اس چیز پہ فوکس کرتا ہے کہ جب آپ کے پاس، میرے پاس پیسہ ہے تو ہم دوسرے لوگوں کے لیے بھی اس میں سے کچھ حصہ نکالیں، جس میں وہ زکوٰۃ کی بات ہم کر رہے ہیں کہ زکوٰۃ دے۔ تو اگر میں اپنے اوپر ہی خرچ کرتا ہوں، اپنے لیے مال اکٹھا کرتا ہوں، اپنے لیے کوشش کرتا ہوں، آپ اپنے لیے کوشش کرتے ہیں، تو یہ تو کوئی خاص فائدہ نہیں ہے۔ تو اگر ہم اسلام کے ویژن کی بات کریں تو ہم نے معاشرے کو، پورے معاشرے کو لے کے چلنا ہے، ہم نے پورے معاشرے کو ایک بہترین مثالی معاشرہ بنانے کی کوشش کرنی ہے۔ یہ ہے اسلام کا وہ خوبصورت پہلو کہ اسلام کتنا خوبصورت دین ہے کہ وہ حسن معاشرت کیسے وہ اس کو پروان چڑھاتا ہے۔
اگر ہم سارا کچھ اپنے لیے کر رہے ہیں تو پھر یہ کوئی زندگی کا مقصد نہیں ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ آپ کو زیادہ دے رہا ہے، اگر آپ کو اللہ تعالیٰ زیادہ نواز رہا ہے، یا آپ کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ دیا ہے، تو پھر آپ اس میں سے زیادہ لوگوں کو آپ سپورٹ کریں، آپ لوگوں کو آسانیاں دیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو زیادہ آسانیاں دی ہوئی ہیں تو آپ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ اگر آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ مال دیا ہوا تو آپ اللہ کی مخلوق کے اوپر مال خرچ کریں۔ یعنی کہ یہ ہے حسن معاشرت، اور اسی سے معاشرے جو ہے وہ پروان چڑھتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ایک بندہ زندگی کی بنیادی سہولتوں کے اوپر قابض ہے، سارے وسائل پہ قابض ہے، اور اسی معاشرے کے اندر دوسرا طبقہ جو پسا ہوا ہے۔ اسلام اس چیز کے خلاف ہے، اسلام استحصالی نظام کے خلاف ہے کہ جس معاشرے میں غریب کا استحصال کیا جاتا ہے امیر کی طرف سے، اسلام اس چیز کے خلاف ہے۔ اور ہمارے معاشرے میں یہی کچھ ہو رہا ہے۔ ہمارے معاشرے میں اس وقت تباہی کی بنیادی جو وجہ ہے وہ وسائل کی کمی نہیں ہے، بلکہ وسائل کا صحیح طرح سے تقسیم نہ ہونا وجہ ہے۔ اگر آج بھی وسائل کی صحیح طرح سے تقسیم شروع ہو جائے تو ہمارا معاشرہ بہترین اور پرامن اور خوشحال معاشرہ بن سکتا ہے۔ لیکن مسئلہ کیا ہے کہ وسائل کے اوپر چند لوگ قابض ہیں، اور وہ چند لوگ کسی کو کچھ نہیں دیتے ہیں۔ وہ سسٹم کی خرابی ہے کہ ان چند لوگوں تک ہی وسائل، سہولیات، آسانیاں، پیسہ، دولت، سب کچھ ان لوگوں تک ہی محدود ہے۔